Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں صرف و نحو آسان کورس کا نواں سبق لے کر حاضر ہوں. آج ہم پڑھیں گے ضمیر کے بارے میں. اردو میں وہ، تو، تم، آپ، میں اور ہم انہیں ضمیر کہتے ہیں. اردو میں ضمیریں بہت کم ہیں اور عربی میں اگر غور کریں تو عربی زبان میں 70 ضمیریں ہیں. ہم ان 70 ضمیروں کو یاد کرنے کے لیے 14 ضمیروں کے 5 حصے بنا سکتے ہیں. تو آج ہم پہلی 14 ضمیریں سمجھیں گے آج کے سبق میں. باقی ضمیریں انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں ایک ایک کر کے کر لیں گے. تو سب سے پہلی 14 ضمیروں کو ہم نام دیتے ہیں ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر تو اس کا اپنا نام ہے. ضمیر پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں اور یہ عموماً پوشیدہ ہوتی ہے یا اس کے اندر جو اصل جو نام ہوتا ہے جس کی جگہ یہ ضمیر لائی جا رہی ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہو جاتا ہے. اور مرفوع اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ حالت رفعی میں ہوتا ہے اور حالت رفعی کیا ہے، مرفوع کیا ہے، یہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا. منفصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل، اسم یا حرف کے ساتھ متصل ہو کر نہیں آتی بلکہ الگ سے اپنا ایک درجہ رکھتی ہے. اسی وجہ سے ہم نے اسے سب سے پہلے لیا ہے. جیسے ضربتا، یہ ایک فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے آپ نے مارا. تو اب ضربتا میں تا ضمیر ضربتا فعل کے ساتھ بالکل متصل ہے. متصل ضمیر انشاءاللہ ہم آئندہ اسباق میں پڑھیں گے. یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے. تو اب آسان لفظوں میں ہم اس کی تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہوتی ہے جو فاعل یا مبتدا بنتی ہو. کبھی فاعل بنتی ہو، کبھی مبتدا بنتی ہو. اب اپنی اس ویڈیو کو آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. آگے نقشہ جیسی آئے گا تو آپ اپنی اس ویڈیو کو روک لیجئے گا. اس نقشے کو غور سے دیکھیے. جی جناب، اس نقشے میں ضمیر مرفوع منفصل کی 14 ضمیریں ہمارے سامنے ہیں. ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو. پہلی 6 ضمیریں غائب کی ہیں، یعنی میں بات کر رہا ہوں تو میں متکلم ہوں، جس سے بات کر رہا ہوں وہ مخاطب ہے، اور جس کے بارے میں بات کروں وہ غائب ہے. چاہے وہ وہاں موجود ہو، اسے غائب، اصطلاحی طور پر اسے غائب کہتے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں وہ، تو ہم کسی غائب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو متکلم اور مخاطب کے علاوہ کوئی تیسری شخصیت ہوتی ہے. اور مخاطب کے لیے 6 ضمیریں ہیں اور پھر متکلم کے لیے 2 ضمیریں ہیں. غائب کے لیے جو 6 ضمیریں ہیں، ہوا یہ واحد کے لیے ہے، یعنی کوئی ایک کسی ایک کی طرف کسی ایک کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو ہم کہیں گے ہوا. اور اگر وہ 2 ہیں تو ہم کہیں گے ہما، وہ 2. وہ 2 میرے پاس آئے، وہ 2 میرے پاس سے چلے گئے، وہ 2 بندے ایسے ہیں. کسی بھی 2 کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں تو ہم ہما کہیں گے. اور اگر وہ 2 سے زیادہ ہوں، چاہے وہ 3 ہوں یا بہت زیادہ ہوں، تو ہم ان کے لیے ہم استعمال کریں گے. اردو میں ان کہتے ہیں اور عربی میں ہم کہتے ہیں. اردو میں ان بھی کہتے ہیں، ان بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ سب. تو عربی میں اس کے لیے ہم کہتے ہیں. ہیا کا ترجمہ ہے وہ، یعنی وہ ایک عورت، وہ ایک مؤنث، خواہ وہ کوئی عورت ہو یا کوئی اور ہو جو مؤنث ہو، اس کے لیے ہم کہیں گے ہیا. اور اگر مؤنث 2 ہیں تو ہم ان کے لیے بھی ہما کہیں گے، جیسے کہ مذکر کے لیے ہم نے ہما کہا تھا. اور ہننا وہ سب خواتین، عورتیں، یا وہ سب مؤنث، یا ہم کئی ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں جو مؤنث ہیں تو ہم ان کے لیے ہننا استعمال کریں گے. انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، یہ 6 حاضر کے لیے ہیں. انتا تو، انتما تم دونوں، انتم تم سب. اچھا، تو، تم اور آپ میں اردو کا جو فرق ہے یہ اور کسی زبان میں نہیں ہے، صرف اردو میں ہے. اور کسی زبان میں ہو تو واللہ علم عربی میں نہیں ہے اور فارسی میں بھی غالباً نہیں ہے. ہم کہتے ہیں تو، یا ہم کہتے ہیں تم، یا ہم کہتے ہیں آپ. تو ان تینوں کے لیے عربی میں انتا آتا ہے. اگر 2 ہوں تو انتما، 2 سے زیادہ ہوں تو انتم. عورت ہو تو انتی، 2 ہوں تو انتما، 2 سے زیادہ ہوں تو انتنا. میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، میں، تو میں کہوں گا انا. اور اگر ہم کئی سارے ہیں، 2 ہیں یا کئی سارے ہیں، تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں نحنو. تو یہ کل 14 ضمیریں ہیں جنہیں ضمیر مرفوع منفصل کہا جاتا ہے. ان کو ہم مبتدا بھی بنا سکتے ہیں، ان کو ہم فاعل بھی بنا سکتے ہیں. چونکہ فاعل آپ نے پڑھا نہیں ہے ابھی، البتہ مبتدا پڑھ لیا ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے جملہ اسمیہ خبریہ بنانے کی مشق کر سکتے ہیں. تو اب آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی صفحے کی تلاوت کر کے اس صفحے سے ضمیر مرفوع منفصل جتنی ہیں ان سب کی نشاندہی کریں.
نمبر 2، ان 14 میں سے ہر ضمیر کے ساتھ کوئی ایک مناسب لفظ لگا کر ایک پورا جملہ بنائیے، جیسے ہوا قائم، وہ کھڑا ہے، ہما کتابانی، وہ دو کتابیں ہیں، ہم رسولون، وہ رسول ہیں سارے۔ تو اس طرح ہم پوری چودہ ضمیروں سے 14 جملے بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کا ایک دوسرا کام آج کا یہ ہے کہ ان ضمیروں میں سے ہر ایک کے ساتھ مناسب لفظ لگا کر جملہ بنائیے اور نیچے کمنٹ میں لکھ کر مجھے دکھائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔